یہ جو مختلف فرقوں کے علماء ہیں یہ اپنے اپنے طالب علموں کو مرزا علی کے لیکچر سننے کو منع کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑی اور ہماری کیا جیت ہے مجھے بتائیں؟ ہم کہتے ہیں سب کو سنو، ہدایت پا جاؤ گے۔ ظاہر ہے اب تو جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں علی بھائی اب آپ کے بعد کس کو سنیں؟ نہ آیت کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے نہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب میرا صبر دیکھیں کہ میں کیسے جمعے کی نماز پڑھتا ہوں گا کسی امام کے پیچھے جو کہانیاں کراتا ہوگا، الٹا میرے خلاف تقریر کر رہا ہوگا۔ تو میرے اندر بڑا حوصلہ ہے، میں امام حسین کو یاد کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میرے ماں باپ امام حسین کے ماں باپ سے تو افضل نہیں ہے نا۔ انہوں نے تو اپنے سامنے حضرت علی پہ سب و شتم سن کے بھی انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ ٹھیک ہے حکم ہے کہ حکمرانوں کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں، مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا، ایک رتی برابر نہیں آتا، بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں۔ صحیح بات ہے۔ اور جو اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پہ لگی ہے، اسی لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی صحیح جگہ بات پہنچی ہے۔ غم کس بات کا یار، اللہ کے بندو، جب یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر دعوت لانچ ہوئی ہے تو بدر و احد جڑی ہوئی ہے۔ ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ کعبے میں کھڑے ہو کے تو آپ نے جو ہے وہ 8 رکعت کے اندر جو ہے ایک سپارہ پڑھ لینا ہے حضور کے پیچھے، ہاں صرف یہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ رات کا قیام ہے، دن کا قیام ابھی باقی ہے۔ حضور کا بھی رات کا قیام بہت آسان تھا، ہاں مشکل تھا دن کا قیام، اسی لیے پھر آیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ اور اب ڈر سنا۔ پہلے تو آپ رات کا قیام کرتے تھے، سارے انجوائے کر رہے تھے، قرآن سنتے تھے، روتے تھے، جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ رونا دھونا تو بڑا آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن دن کا قیام کتنا مشکل، تلوار اٹھانی پڑی، جان بھی گئی، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی۔ دن کا قیام، یہ دعوت و تبلیغ کا کام دن کا قیام ہے۔ دن کا قیام بہت مشکل ہے، رات کا قیام آسان ہے، تو لہذا صبر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقی تو منع کرتے ہیں، ہم اس لیے منع نہیں کرتے میرے بھائی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس کو بھی سنے گا نا اسے اور پتہ چل جائے گا کہ واقعی یار یہ تو کہانیاں کراتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر مصباحی صاحب حفظہ اللہ نہ ہوتے، میں کہاں سے کوئی بندہ لے کے آتا جو کہتا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے؟ بابے کا ایک اپنا ہی وکھرا جہاں ہوتا ہے، ہاں اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، اور اس کی باتوں میں بھی نہیں آنا آپ نے۔ اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو پیچھے سے پیسے مل رہے ہیں نا وہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ بات کرتے ہوئے ساتھ ہی ایک بندے نے آ کے 500 کا نوٹ ان کے اس میں رکھا ہے اور وہ انہوں نے پکڑا ہے۔ ہمیں پیچھے سے آ رہے ہیں، آپ کو تو سامنے سے آ رہے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ آپ جملے بولتے ہیں تو مجھے ڈسکریج کر رہے ہیں؟ عام آدمی پہ جب جھوٹا الزام لگتا ہے نا تو ڈسکریج ہوتا ہے۔ میں خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو پتا ہے نا مجھے پیچھے سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب میں واقعی حق کے اوپر ہوں، میری تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے میں ڈسکریج ہو جاؤں گا؟ اور پھر دیکھیں کس طرح انہوں نے بے دھڑک الزامات وہ لوگ لگا رہے ہیں جن کو سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے، ہمیں کہتے ہیں ان کو ایران سے فنڈنگ آتی ہے، جسے ایران سے فنڈنگ آتی ہے وہ کہتے ہیں اسے سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے۔ کہتے ہیں جی وہ ٹرکاں دے ٹرک سعودیہ والے نے پمفلٹ بھیجے سن، ادو تک 5B نہیں سی نہ آیا تو سعودیہ دے کھاتے چ پہ کے میرے توحید والے اور نماز والے پمفلٹ ہن پتہ لگ گیا جے ایک کیسا بندہ ہے جنہوں سعودیہ بھی فنڈ دے رہا ہے اور ایران بھی فنڈ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حقیقت ٹی وی والوں نے جب انٹرویو کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ پاس کون سا فون ہے جی آپ پاس، خدا یہاں تو ایک مولوی ہے جو اب میں نام نہیں لیتا، وہ اشارہ بھی نہیں کرتا ورنہ آپ پہنچ جائیں گے، اس کے پاس کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب کے پاس تو ویگو ڈالا ہے، وہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ بھائی چھپا کے رکھنا ہے، میں عثمان بھائی کے والے نہ کروں جو بیچارے روزانہ جو ہے وہ مٹیریل اپنا لوڈ کرواتے ہیں اس کے اوپر رکشوں کے اوپر، میں ان کے والے کروں کہ مٹیریل لوڈ کرو تے غریب لوگوں جناب تسی تقسیم کرو، نو پرافٹ نو لاس ہوتے، خدا دا نا جے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔